گڈ، بہت اچھے، بہت شاندار. تو انابیہ صاحبہ نے بھی پڑھا ہے، البتہ یہ والی بکس نہیں پڑھی، اور پڑھی ہیں، ڈیفرنٹ ٹاپکس انہوں نے پڑھے ہیں، تو اچھی بات ہے، یعنی سیلف اسٹڈی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو بقیہ شرکاء سے بھی آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکے تو اس ٹاپک پہ بات انشاءاللہ آپ کے اسٹڈی کر لینے کے بعد ہی کریں گے ہم، بلکہ آپ سے سنیں گے کہ آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کیا کہ وہ کیسی سوسائٹی تھی، کتنی تاریکیوں میں گری ہوئی سوسائٹی تھی، اور کیسی ظلم اور بربریت کا شکار سوسائٹی تھی، کیسے جو ایلیٹ کلاس ہے یا رولنگ کلاس ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکلی دیکھا جائے یا ریلیجسلی دیکھا جائے، تو کس طرح سے وہ عام لوگوں کا استحصال کر رہے تھے اور انہیں ظلم اور جبر کا شکار بنا رکھا تھا. آگے چل کے تو سیرہ مبارکہ میں بھی آئے گا نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس کے بعد یہ جو سیرت الخلفاء ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو سیرت ہے، اس میں چیزیں بڑی اوپن ہوتی ہیں. جب علاقے فتح ہوئے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان امپائرز میں گئے، تو جو انہی امپائرز کا حصہ رہ چکے تھے، اسپیشلی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پھر تذکرہ کیا کہ جاہلیت میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے یہاں ان درباروں سے، یعنی جو کسان تھے، اس طرح سے عام رعایا تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس سے کیسا خوبصورت عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوا ہے. تو وہ چیزیں انشاءاللہ آپ اسٹڈی کریں گے تو اسی کے بعد انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو اپنا دیکھیں گے، اسے آگے لے کے چلیں گے. آج ہم اس وقت کی جو ریلیجس دنیا ہے، کون کون سے ریلیجنس تھے، کہاں کہاں ایگزسٹ کرتے تھے، اور جزیرہ نما عرب پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ عربین پینسولا کس کو کہا جاتا تھا اور کس کو کہا جاتا ہے، اور کون کون سے اس کے حصے تھے، اور جو عرب قوم وہاں آباد تھی عربین پینسولا میں، اس کی کوالٹیز اور فلاز کیا تھے. تو ان 2 to 3 ٹاپکس پہ آج ہم بات کر لیں گے، اور اس وقت کی جو ایتھیکل مورل دنیا تھی، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی، اس پہ بات انشاءاللہ ہم اپ کمنگ سیشن میں کریں گے، اس وقت جب آپ اسٹڈی کر چکے ہوں. یاد ہے نا آپ کو؟ دوبارہ میں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسکرین ویزیبل ہے آپ سب کو؟ اسکرین دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ Yes. یس سر. اوکے. تو آپ کو میں ایک ریمائنڈر تھوڑا سا ان کتابوں کی دوبارہ زیارت کروانا چاہوں گا جن کی آپ نے جن کا مطالعہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ساری کلاس کے ہاتھ میں کھڑے ہونے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو اسکرین ایک نئی اسکرین میں نے شیئر کی ہے آپ سے. ویزیبل ہے سب کو؟ Yes, sir. اسکرین ویزیبل نہیں ہے؟ ایک اسکرین میں نے شیئر کی ہے. Sir, visible है. ویزیبل ہے، اوکے. اچھا، یہ تو ایک آرٹیکل ہے، اس میں میں بعد میں بات کرتا ہوں. وہ کل والی آپ کی کتابیں یہ ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. اچھا، اس بک کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کل ہمارے ایک کلاس فیلو ہیں آپ کے مسنن صاحبہ، تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، تو پی ڈی ایف اس کی مل گئی، وہ بھی میں نے جی سی آر پہ رکھ دی ہوئی ہے. تو یہ انگلش اور اردو دونوں ٹرانسلیشنس کے ساتھ جی سی آر پہ موجود ہے یہ والی بک. عربک میں بھی ہے، اگر کسی کو عربک میں چاہیے ہو تو وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کی جا سکتی ہے، جو اوریجنلی جس لینگویج میں یہ لکھی گئی تھی. اچھا، یہ والی بک ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے، آلموسٹ 50 کے قریب پیجز ہیں. اور یہ دوسری بک ہے سید ابوالحسن الندوی رحمہ اللہ کی ہی، اور اس کے آلموسٹ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 25 کے راؤنڈ اباؤٹ پیجز ہیں. تو ان دونوں کو پڑھ لیں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھ لیں. اسپیشلی یہ والا، یہ ان ڈیٹیل ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. اس بک میں اس وقت کی 6 صدی
عیسوی کی 6 سینچری کی جو پکچر انہوں نے پیش کی ہے، اسپیشلی جو یورپین آتھرز ہیں، رائٹرز ہیں، ان کی کوٹیشنز کو سامنے رکھ کے ان کی روشنی میں، تو اس سے بہت اچھے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کیسی تھی، سوشلی، ایتھیکلی، مورلی اور ریلیجسلی، پولیٹیکلی. تو یہ ساری پکچر بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے. تو اسپیشلی یہ والی بک آپ پڑھ کے آئیں گے. اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں عربوں کے بارے میں. اس وقت کے ریلیجنس کے بارے میں. میں اسکرین شیئر کر لوں آپ سے. جی، اسکرین ویزیبل ہے سب کو؟ جی شیخ. جی سر. اوکے. اچھا، تو لاسٹ کلاس میں ہم یہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ اگنورنس ٹائم کی پولیٹیکل جو دنیا ہے وہ کیسی تھی، کون کون سی امپائرز تھیں، کہاں کہاں ایگزسٹ کرتی تھیں، اور کیا ان کے آپس کے ریلیشنز تھے. جو دونوں امپائرز ہیں ان کی باؤنڈریز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھیں، اور جنگیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے بیچ میں. مطلب اتنی بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں کہ پورے کا پورا فلسطین، پورے کا پورا شام کئی مرتبہ اجڑا ہے، بالکل تباہ و برباد کر دیا. اس طرح سے بخت نصر کا آپ واقعہ سنتے ہیں. تو اسی طرح سے سورہ روم کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، الف لام میم غلبت روم. آپ اس کی تفسیر ذرا پڑھیں. تو یہ جو باؤنڈری تھی پرشینز کی اور رومنز کی، تو یہ بھی لینڈ آف کانفلکٹس تھی اس وقت. اور یمن کا بھی ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، اور آج بھی آئے گا. تو خیر، پولیٹیکل جو دنیا ہے اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے آلموسٹ، اور آگے اس کی فردر جو خوبیاں خامیاں تھیں وہ آگے اسٹڈی کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. ریلیجنس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے ریلیجنس کون کون سے تھے. کرسچینٹی تھی، عیسائیت جسے کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے. فائر ورشپ تھی، آتش پرستی جسے کہا جاتا ہے. یہ تو یعنی آتش پرستی مین فائر ورشپ، فائر کے ورشپرز تھے وہ. فائر جسٹ ایک چیز تھی جس کی وہ ورشپ کرتے تھے، صرف یہی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی پانی کی بھی عبادت کرتے تھے. ان کے ہاں خیر اور شر، نیکی اور بدی، ان دونوں کے خدا الگ الگ تھے. اور پرشینز کا یہ ریلیجن تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی پرشین امپائر کے اندر مختلف چیزوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے. ایون کہ اپنے کنگ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اس کو بھی خدا سمجھا کرتے تھے. اور جو مظاہر فطرت ہیں جیسے سورج ہے، ستارے ہیں، ایون کہ پہاڑ ہیں، تو جو بھی انہیں اپنی قوت سے زیادہ قوی چیز محسوس ہوتی تھی، معلوم ہوتی تھی، تو اس کی عبادت کرتے تھے. تو فائر ورشپر وہ فیمس تو تھے، لیکن جسٹ فائر کی ورشپ نہیں کرتے تھے. جو چیز فائر کو بھی ختم کر دے، پانی، اس کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہ تو آگ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن زیادہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، تو اس سے وہ فائر ورشپ کرتے. تو پرشین امپائر آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ پرشینز کا ریلیجن تھا. اچھا، اس کے ساتھ یہودیت تھی. ہم ابھی دیکھیں گے کہاں کہاں تھی. فیمس تو یہ ہے نا کہ یہ مدینہ منورہ میں تھے یہودی. اچھا، اس میں ہم آگے جا کے اسٹڈی بھی کریں گے. کچھ بکس میں آپ کو دوں گا جو آپ نے پڑھنی ہوں گی. بکس مین ان کے سلیکٹڈ پیجز، جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا. تو یہودیت بھی تھی، کہاں کہاں تھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے. فائر ورشپ کہاں کہاں تھی، کرسچینٹی، ساری چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں. اس طرح سے بت پرستی تھی. بت پرستی یہ بھی جو ہے وہ ایک مذہب کی اور ایک ریلیجن کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور دنیا کے ایک بڑے حصے کے اندر بتوں کی عبادت ہوتی تھی. اور وہ بت جو تھے وہ صرف انسانی شکل میں ہی نہیں تھے، وہ جانوروں کی شکل کے بھی تھے، وہ پرندوں کی شکل کے بھی تھے. اسی طرح سے وہ کچھ خیالی، جس کا نہ کسی انسان کے ساتھ نہ کسی جانور اور پرندے کے ساتھ، بس خیالات کی دنیا کے بنائے ہوئے بت بھی تھے.
اور یہ بھی آج کے سیشن میں تذکرہ آئے گا کہ سمپل عام رستے میں پڑے ہوئے پتھروں کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے. ابھی میں ایک آج کتاب بھی آپ سے شیئر کروں گا, شیئر مین اس کا تذکرہ آئے گا, ڈاکٹر جواد علی رحم اللہ کی کتاب ہے, بہت فیمس, عربوں کی تاریخ پہ. تو اس میں بڑے انہوں نے دلچسپ واقعات لکھے ہیں کہ وہ کس طرح سے بتوں کی عبادت کرتے تھے, اسپیشلی عربوں کے حوالے سے وہ والی بک ہے, سارے کے سارے بت پرستوں کے حوالے سے نہیں ہے. تو بتوں کی عبادت بھی دنیا میں بہت زیادہ تھی, اسپیشلی عربین پینسولا میں, ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور اسی طرح سے بدھ مت تھا, بدھزم جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ پکچر آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے, ابھی بھی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اس پکچر سے اچھے سے اندازہ ہوگا. اگر آپ اس کو دیکھیں اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں کہ دنیا, ویسے تو سمپلی آپ جو پولیٹیکل دنیا سمجھ چکے ہیں اسی سے ریلیجنس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو رومنس تھے, رومن امپائر جہاں جہاں ایگزسٹ کرتی تھی تو وہاں وہاں کرسچینٹی تھی. سمجھ میں آ رہی نا, جہاں جہاں رومنز ہیں وہاں وہاں آپ کو کرسچینز نظر آئیں گے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جسٹ وہاں کرسچینز ہی تھے. رومن امپائر جہاں جہاں تھی وہاں کرسچینز تو تھے, لیکن صرف کرسچینز نہیں تھے, بلکہ آپ کو یہودی بھی دکھائی دیں گے, آپ کو بت پرست بھی دکھائی دیں گے ان خطوں میں جہاں پہ آپ کو رومن امپائر نظر آتی ہے. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ڈائیورسٹی تھی رومن امپائر کے اندر. سمجھ میں آ رہی, اسپیشلی وہ ایریاز جو کیپٹل سے دور تھے. اگر آپ ایسٹرن رومن امپائر کو دیکھیں تو جو قسطنطنیہ سے دور تھے, اور ویسٹرن رومن امپائر تو ویسے بہت متسلب اور متشدد تھی, وہاں اس طرح کی چیز نہیں. آپ کو ایسٹرن رومن امپائر کے اندر آپ کو یہودی بھی ملیں گے, آپ کو عیسائی بھی ملیں گے, آپ کو بت پرست بھی ملیں گے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو, ہم اس پہ بات کریں گے ان ڈیٹیل جب ہجرت حبشہ مائیگریشن ٹو ایبیسینیا کی ہم بات کریں گے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جو حبشہ جانے کی کے بارے میں فرمایا تھا اس کی مختلف وجوہات ہوں گی, ہم اس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی, پورا سیشن ہوگا, بلکہ میں بھی 2 سیشنز ہوں ہمارے. ہم دیکھیں گے کیوں جسٹ ایبیسینیا کو آپ نے منتخب فرمایا, ایبیسینیا کے علاوہ کسی اور خطے میں نہیں بھیجا, مصر نہیں بھیجا, ایجپٹ نہیں بھیجا, فلسطین نہیں بھیجا, پرشین امپائر نہیں بھیجا, رومن امپائر میں بھیجا, اور رومن کے بھی ایبیسینیا بھیجا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بہت سی وجوہات تھیں, لیکن ایک وجہ ڈائیورسٹی بھی تھی, یعنی مذہبی آزادی تھی. رومنز جو تھے ان کے یہاں زیادہ, آپ کو پرشین امپائر کے اندر وہ ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی جو رومن امپائر کے اندر نظر آئے گی. تو وہ جو پولیٹیکل ہم ورلڈ ڈسکس کر چکے ہیں اسی سے آپ ریلیجس جو ورلڈ ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ رومن امپائر جہاں جہاں تھی وہاں کرسچینس تھے اور دوسرے مذاہب بھی تھے. کون کون سے دوسرے اور کہاں کہاں, اس کو ان ڈیٹیل بھی ہم بات کرتے ہیں. اور جہاں جہاں پرشین امپائر تھی وہاں وہاں آپ کو آتش پرستی ملے گی, یعنی فائر وارشپرس ملیں گے آپ کو, جو ایریاز پرشین امپائر کے تھے, عراق, ایران اور بحرین, اس طرح سے جو عمان کی جو آپ یہ کہہ لیجیے کہ ساحلی پٹی ہے, اس طرح سے یمن, ان ایریاز کے اندر آپ کو فائر ورشپرس ملیں گے. اور کوئی بھی دوسرا ریلیجن آپ کو بالکل, آپ جسے کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر ملے گا. کوئی سفر کے لیے گیا مستقل طور پہ پرشین امپائر کے اندر ڈائیورسٹی آپ کو نظر نہیں آتی. اس وقت وہ بہت بڑی متشدد قسم کی آپ یہ کہہ دیجیے کہ امپائر سمجھی جاتی تھی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے مذاہب ہیں, اگر ان ڈیٹیل ہم سمجھنا چاہیں تو جو فائر ورشپ ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا حصہ نکل جائے گا فائر ورشپ کو اگر ہم ڈسکس کر لیں. تو پرشین امپائر جتنا بھی ابھی میں نے عرض کیا, اور آپ جو ایسٹرن عربیہ ہے اس میں بھی آپ کو فائر وارشپرز ملتے ہیں, اسپیشلی جو بحرین کا علاقہ ہے, اور جو اسٹریٹ آف ہرمز, اس میں جو عمان کی ساحلی پٹی ہے اس میں بھی آپ کو کون ملتے ہیں؟ فائر وارشپرز ملتے ہیں. اور جو ساؤدرن عربیہ ہے اس میں ہمیر کے علاقے میں, جو یمن کا علاقہ ہے, یہاں پہ بھی آپ کو فائر وارشپرز ملتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟
تو فائر وارشپ جو تھی یہ بھی جسٹ کسی ایک حصے میں نہیں تھی، بہت سارے حصوں میں تھی، اور عربین پینسولا کے اندر بھی موجود تھی، جزیرہ نما عرب کے اندر بھی آتش پرستی موجود تھی، آگ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے. کلیئر؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے بت پرستی. سب کانٹیننٹ کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس نہیں کر رہے، جسٹ جو پکچر ہمارے سامنے اس کو ہم دیکھ رہے. تو عربین پینسولا، اس میں سینٹرل عربیہ پورے کا پورا، اور اسی طرح سے جو ساؤدرن عربیہ ہے وہ حصے نکال کے جہاں پہ فائر وارشپرز تھے، ساؤدرن عربیہ کے بھی آلموسٹ سارے کے سارے حصے. ایسٹرن عربیہ میں بحرین میں پرشین امپائر کا تسلط تھا، لیکن وہاں آپ کو بت پرست بھی ملیں گے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عام الوفود سن 9 ہجری کو ڈیلیگیشنز آئے پورے عربین پینسولا سے، تو ان میں ایک وفد بحرین کا بھی تھا، جسے وفدے کو کیا کوئی کسی کو معلوم ہو، ایک بہت فیمس ڈیلیگیشن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور وہ بحرین سے آیا تھا. اگر کسی کو نام معلوم ہو تو ذرا کائنڈلی مجھے بتائیں، بہت فیمس نام ہے اس وفد کا، اور وہ بت پرست تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی بحرین اس پٹی میں آتش پرست بھی تھے اور بت پرست بھی تھے. وہ وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا وفد عبد القیس. اور وہ بات کریں گے، بڑے سبق آموز واقعات ہیں ان کے، تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ سن 9 ہجری کو جب ڈسکس کریں گے فتح مکہ کے بعد، تو وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. تو بت پرستی تھی سینٹرل، ساؤدرن، ایسٹرن اور ناردرن عربیہ کے وہ حصے جو بالکل غسان اور لخم کی باؤنڈریز پہ تھے. اب یہ والا جو غسان ہے یہ تھے تو عربین پینسولا کا ہی حصہ ہے یہ، لیکن یہ کرسچینز ہو گئے تھے، جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بولا آل غسان ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ انہوں نے عیسائیت کو بطور ریلیجن قبول کر لیا تھا، رومن امپائر کے بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کے زیر اثر تھے. یہ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو عربین پینسولا کا سینٹرل حصہ، ساؤدرن اور ویسٹرن حصہ، اس میں آپ کو بت پرستی نظر آئے گی. مین حجاز پورے کا پورا، نجد پورے کا پورا، تہامہ تو یہ بالکل ساحلی پٹی کو کہا جاتا تھا، حجاز کا ہی حصہ تھا. تو حجاز، نجد، اسی طرح سے کندہ، حضرموت، یہ خطے جو تھے یہ بت پرستوں کے خطے تھے، یہاں بت پرستی تھی. اور اس پہ اگر موقع ملا تو میں ویسے تو اپنے مختلف کورسز میں آپ سے پریزنٹیشنز لیا کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کریں کہ کن کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے لوگ. کہیں آپ کو عقاب ملے گا، کہیں آپ کو جو ہے وہ کوئی جانور ملیں گے مختلف قسم کے، مختلف پرندے ملیں گے آپ کو، اور مختلف طرح کے بتوں کی آپ کو ہسٹری ملے گی جب آپ عربین پینسولا کو پڑھتے ہیں. تو خیر یہاں پہ آپ کو بت پرست ملیں گے، اور بت پرست عربین پینسولا کے علاوہ، سب کانٹیننٹ کے علاوہ آپ کو کسی اور جگہ پہ اس طرح سے آرگنائز نہیں ملتے. ٹریول کرتے تھے، رومن امپائر میں بھی جاتے تھے، حبشہ میں بھی جاتے تھے، ایجپٹ بھی جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے بت پرست، لیکن وہ مستقل طور پہ ان امپائرز کا حصہ نہیں تھے. وہ عربین پینسولا کا ہی حصہ تھے، یہاں رہتے تھے وہ لوگ، یہاں سے ٹریول کرتے تھے ٹریڈ کے لیے یا کسی بھی دوسرے مقصد سے. تو دو ہو گئے، آتش پرستی اور بت پرستی. تیسرے نمبر پہ ہے کرسچینٹی. وہ میں نے عرض کیا کہ رومن امپائر جہاں تھی ہے، یعنی یورپ کے وہ حصے جہاں ایسٹرن اور ویسٹرن رومن امپائر ہے، اسی طرح سے ایشیا کے وہ حصے جہاں رومن امپائر ہے، آج کا شام، اردن اور فلسطین. اسی طرح سے عربین پینسولا کے ساؤدرن جو حصے ہیں، غسان وغیرہ کے جو علاقے ہیں. اسی طرح سے افریقہ کا جو ناردرن افریقہ ہے، ایجپٹ، لیبیا، تیونس، الجزائر اور موروکو والا جو حصہ ہے. اس طرح سے جو ایسٹرن افریقہ ہے، اسپیشلی جو ایتھوپیا ہے آج کا، یہاں جو تھے وہ کرسچینٹی تھی، عیسائیت. آپ عیسائیت ان خطوں کے اندر ملے گی. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں رومن امپائر ہے صرف وہیں پہ تھے. یہ آپ کو عربین پینسولا کے ساؤدرن سائڈ پہ بھی ملیں گے،
ایون کہ مدینہ کے اندر بھی ملیں گے آپ کو. جب ہم بات کریں گے نا آگے چل کے ہجرت کے وقت کے مدینہ کی، یسرب کی جب ہم بات کریں گے، تو جس طرح وہاں آپ کو یہودی نظر آئیں گے، یہودی اس لیے بہت زیادہ نظر آتے کہ ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. وہ مارکیٹ پہ ان کا اثر و رسوخ تھا. اس طرح سے جو وہاں کی ریلیجس کمیونٹی ہے اس میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ ابھرے نظر آتے ہیں، ورنہ کرسچنز بھی تھے. اور ساؤدرن سائڈ سے جو یمن کے علاقے ہیں وہاں سے آپ جانتے ہیں بہت فیمس ایک ڈیلیگیشن ہے نجران کا وفد جسے کہتے ہیں، وفد نجران. یہ نجران جو ہے یہ ہمیر اور یمن کے ساتھ اس جگہ میں یہ خطہ تھا. اس جگہ پہ کسی میپ میں شاید کلیئر ہو تو یہاں سے یہ ڈیلیگیشن گیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں. تو وہ جو ڈیلیگیشن تھا وہ کون تھے؟ وہ کرسچن تھے سارے کے سارے. سورہ بقرہ میں ان ڈیٹیل تذکرہ ہے اس وفد کا. انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ سے بہت سارے سوالات کیے اور وغیرہ وغیرہ، اس کی اپنی تفصیلات ہیں. تو وہ کرسچینز تھے، عرب تھے، لیکن وہ کسی دوسری کنٹری سے نہیں آئے تھے، وہ عربین پینسولا کا حصہ تھے، وہ نجران سے آئے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو رومن امپائر میں کرسچینز تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں تھے. عربین پینسولا میں بھی تھے، اسپیشلی بہت زیادہ وہ جو ایک تعداد میں، بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ ہمیر اور نجران کے علاقوں میں تھے، یمن والی سائڈ پہ. ہم ابھی تذکرہ کریں گے اپنے آنے والے نیکسٹ ویک میں واقعہ فیل کا، جو ایلیفنٹ والا واقعہ ہے سورہ فیل کے اندر جس کا تذکرہ ہے. تو اس میں کیا ہوا تھا واقعہ فیل کے جب پس منظر کو ہم ابرہا کے پس منظر کو جب انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ابرہا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور کیا اس کا مقصد تھا جزیرہ عرب کے میں آنے سے. وہ عربی نہیں تھا ابرہا. وہ ابرہا جس نے بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کا ارادہ کیا وہ عربی نہیں تھا، وہ عربین پینسولا کا رہنے والا نہیں تھا، وہ کسی دوسری جگہ سے آیا تھا. ہم دیکھیں گے کہ وہ جو آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا تاکہ وہ یمن حمیر کے عیسائیوں کو پروٹیکٹ کر سکے. یہاں کے بادشاہ نے، جو کہ جوئش بادشاہ تھا، جوئش کنگ تھا، اس نے لوگوں پہ ظلم کیا تھا. سورہ بروج اگر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اصحاب الاخدود کا تذکرہ ملے گا، خندقوں والوں کا، کہ 20,000 کے قریب لوگوں کو خندقیں کھود کے آگ جلا دی گئی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو برحق مذہب تھا، جہاں جو اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، تو وہ کرسچینٹی تھی، جس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں، عیسائیت کہتے ہیں. جہاں اپنی اصلی شکل میں موجود تھا تو برحق مذہب وہ تھا. تو اس وقت کے مسلم جو تھے ان پہ ظلم اور جبر ہوا تھا اور ان کو خندقوں میں قتل کر دیا گیا تھا. تو اور یہ 20,000 کے قریب لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا، اور یہ سارے سارے کرسچینز تھے. اور کہاں تھے؟ ہمیر میں، عربین پینسولا میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں رومنز تھے، رومن امپائر تھی، وہاں بھی کرسچینز تھے، اور جہاں رومن امپائر نہیں تھی وہاں بھی کرسچینز تھے. جیسے فار ایگزامپل مدینہ منورہ کی میں نے بات کی ہے، اور اسی طرح سے یمن کی بات کی ہے، نجران اور ہمیر کی بات کی ہے. تو کرسچینز بھی آپ انڈرسٹینڈ کر گئے. تیسرے نمبر پہ ہے جوئزم بھی تھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ریلیجن تھا اور اس کے فالوورز بھی تھے. یہ آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے. ریڈ سی، اگر آپ ریڈ سی کو دیکھیں جسے بحر احمر بھی کہا جاتا ہے، بحر کلزم بھی کہا جاتا ہے، میپ دیکھ رہے نا آپ یہ والا، تو یہ والی جو لائن ہے یہاں سویز کینال ہے. سویز ہے، آپ جانتے ہیں نا، ایجپٹ سے وہ جو مصنوعی طور پہ بنائی گئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ یہاں پہ کینال ہے، اور وہ اس یہ ریڈ سی ہے سارے کے سارے، بحر احمر. ریڈ سی کی ایسٹرن اور ویسٹرن سائڈ دونوں پہ آپ کو جوئز نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیں، مطلب جو لینڈ آف کانفلکٹس ہے یمن، اس میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو حجاز مدینہ منورہ کے اندر نظر آئیں گے.
آپ کو ناردرن عربیہ میں جہاں غسان کے لوگ آباد ہیں وہاں آپ کو جوئش نظر آئیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ کو شام کے اندر فلسطین کے اندر نظر آئیں گے، اردن فلسطین کے علاقوں میں، جو آج اردن اور فلسطین کے علاقے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ سٹار سے جو بنا ہوا ہے نا، یہ یہودیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایجپٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اس طرح سے. آپ کو ایبیسینیا کے اندر نظر آئیں گے، حبشہ کے اندر نظر آئیں گے، ایتھوپیا کے اندر نظر آئیں گے. تو یہ مختلف خطوں کے اندر آباد تھے. اچھا، جو فائر ورشپرز ہیں ان کی بھی ایمپائر تھی، جو کرسچنز ہیں ان کی بھی ایمپائر تھی، جو جوئش ہیں ان کی ایمپائر نہیں تھی. ان کی ایمپائر نہیں تھی. ایک وقت میں ابرہا سے پہلے یمن کے اندر جو کنگ تھا، زو نواس اس کا نام تھا، وہ جوئش تھا، اور وہ پرشینز کے ساتھ اس کے ریلیشنز تھے، اور ان کے ساتھ اس کی الائنمنٹ تھی. وہ تھا تو جوئش، لیکن الائنمنٹ تھی اس کی، حلیف تھا وہ پرشین امپائر کا. اس وقت ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درجے میں ایک حصے کے اندر حکومت تھی، لیکن اس کے بعد ان کی کہیں بھی حکومت نہیں تھی. ایگزسٹ کرتے تھے، رہتے تھے، آباد تھے مختلف حصوں کے اندر. تو یہ یہ 6 صدی عیسوی کی ہم بات کر رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت کی جو دنیا ہے، جو ملٹیپل ریلیجنز ہیں، کون کون سے تھے، کہاں کہاں ایگزسٹ کرتے تھے، وہ اس پکچر سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا. تو کرسچینٹی بھی ہے، جوئزم ہے، فائر ورشپ ہے، اور اس طرح سے بت پرستی ہے. اچھا، اس میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے ریلیجنس کے حوالے سے؟ سر یہ جو آپ نے سارے ریلیجن بتائے یہ 6th سینچری میں یہ سب تھا یہ ان سب تھا، ایریاز میں؟ یس، ان ایریاز میں تھے ٹھیک. یہ ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ان کی حکومت ہے نہیں ہے تو وہ میں نے آپ کو فردر ایکسپلین کر دیا کہ جو کرسچینٹی ہے اس کو رومن امپائر ریپرزینٹ کرتی تھی، جو فائر ورشپ ہے اس کو پرشین کرتی تھی، اور بقیہ کسی کی ریپرزینٹیشن نہیں تھی ریاست کی صورت میں، ایک امپائر کی صورت میں، ایک اسٹیٹ کی صورت میں. بقیہ ایگزسٹ کرتے تھے لیکن ان کی کوئی حکومت نہیں تھی. جسٹ یہودیوں کے حوالے سے بھی میں نے تھوڑا سا آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہمیر میں زو نواس کنگ رہا ہے ان کا ابرہا سے پہلے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے آپ آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کوئی 30 35 سے 40 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ابرہا کی جب وہاں حکومت قائم ہو گئی ہے، اس کے بعد سے یہودیوں کی حکومت کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے ٹائم میں. اچھا شیخ ایک سوال یہ ہے کہ ایسے بھی آپ نے کل بھی بتایا کہ اس ٹائم کے اندر کسی نے بھی جو مڈ آف یہ عربیہ ایریا ہے، کندہ یا یہ مکہ مدینہ، یہاں پہ کسی کی کوئی امپائر نہیں تھی، کسی کی حکومت نہیں تھی، یہ قبائل تھے، تو یہاں کسی کی حکومت نہیں رہی. کسی نے ابراہا کی ایک کوشش ہمیں پتہ ہے اس نے کی، اس سے پہلے کسی نے کوشش ہی نہیں کی اس ایریے پہ قبضہ کرنے کی. کوشش بھی نہیں کی، ہمیں کوشش کا تذکرہ بھی نہیں ملتا. خیال تھا جو دونوں یہ امپائرز ہیں رومن اور پرشین، ان کی چاہت تھی، کیونکہ یہ والا جو حجاز کا ایریا نا یہ بڑا زبردست روٹ تھا، یہ ٹریڈ روٹ تھا، اور جتنی بھی ٹریڈ ہوتی تھی، ابھی میں آگے جب ہم سورہ قریش کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈ کو ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو کچھ میپس دکھاؤں گا. پورے عربین پینسولا میں ہی ٹریڈ ہوتی تھی، لیکن آپ تو بہت بہتر جانتے ہوں گے کہ بڑے بڑے صحرا ہیں اسپیشلی سینٹرل عربیہ میں، اور یہ حضر موت کے بہت بڑے حصے میں رب الخالی ہے یہاں پہ، اور بڑے بڑے صحرا ہیں. یہ جو ساحلی پٹیاں ہیں ایسٹرن، ویسٹرن اور ساؤدرن سائڈ پہ، یہ بڑے فیمس ٹریڈ روٹس تھے، اور ان میں بھی جو ٹریڈ ہوتی تھی اسپیشلی جو عرب لوگ ٹریڈ کرتے تھے زیادہ، وہ ٹریڈ ہوتی تھی یمن اور شام کے ساتھ، اور اس کا روٹ بڑا شارٹ کٹ اور بڑا زبردست روٹ تھا حجاز. تو اس ٹریڈ کی وجہ سے خیال رہا ان دونوں ایمپائرز کا کسی نہ کسی لیول پہ، بہت زیادہ سیریس ہمیں اس کے لیے ان کی کوشش نظر نہیں آتی، لیکن یہ خیال ان کا رہا کہ یہ والا خطہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے. اور
یہ قبضے میں اگر آ جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ریڈ سی کی ایک سائڈ جو ہے وہ تسلط میں آ جائے گی، قبضے میں آ جائے گی. تو خیال تو یہ رہا، لیکن کوئی بھی سنجیدہ جسے کہتے ہیں کوشش یا فوج کشی وہ نہیں کر سکا ابرہا کے علاوہ. کسی اور فوج کشی کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. جس طرح سے ہمیں ملتا ہے نا پرشین جو ہے وہ بار بار رومنز پہ حملے کر رہے، اور کبھی ان کے اس علاقے کو کبھی اس ملک کو انہوں نے فتح کر لیا، اس طرح کا حملہ باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا ہو یا اس کی کوشش کی گئی ہو وہ ہمیں نہیں ملتا. بلکہ یہ جو عرب تھے یہ حملے کرتے رہتے تھے، یعنی یہ غسان والوں پہ حملے کرتے رہتے تھے. یہ عرب جو تھے اس کے ساتھ ساتھ جو پرشینز ہیں ان کے ایسٹرن سائڈ ہے، بحرین والی سائڈ ہے، اور اس طرح سے جو ایسٹ ناردرن سائڈ ہے، تو عرب جو ہے وہ حملے کرتے رہتے، جتھے جاتے تھے لوٹ مار کے لیے. جیسے آپ دیکھیں گے نا جب جنگ یرموک ہوئی ہے تو یرموک بیٹل میں ان کے جو اس وقت کے فرمان روا تھے انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں، ہمیں جو ہسٹری کے اندر ان کے تبصرے ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ یہ جو لوگ آئے ہیں، عرب جو آئے ہیں، یہ ہمارے علاقے لینے کے لیے آئے ہیں، فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے. لوٹ مار ہوتی رہتی تھی پہلے پہلے جو عرب تھے یہ حملے کرتے تھے، ان کی طرف سے حملے نہیں ملتے. ابرہا پہلا شخص ہے جس نے یہ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنایا. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کالونی نہیں بنا، یہ جو کندہ اور حجاز کا علاقہ ہے یہ کبھی بھی کالونی نہیں بنا. یہ بقیہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں تذکرہ ملتا ہے، کبھی رومنز کا کبھی پرشینز کا، وہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں. کلیئر ہے بھائی؟ اس وقت میں آبادی ان علاقوں کی بہت میرے خیال میں کم ہوتی تھی، وہ تو کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں جس طرح مکہ کی آبادی تقریباً 60,000 کے قریب تھی اور باقی علاقوں میں بھی فوجیں تھوڑی ہوتی تھی. یہ تو نادر بھی بہت واضح ہے کہ آبادی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہے. اگر آپ بات کریں گے اس وقت کے مکہ شہر کی تو ابھی جو مسجد حرام ہے پورا مکہ شہر مسجد حرام میں آ چکا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی صحیح. اگر آپ مدینہ تھوڑا سا اس طرح سے تھا کہ اس کی جو آبادی ہے وہ پھیلی مطلب جگہ چھوڑ کے اس کے گھر تھے. آوالی میں الگ آبادی تھی، نوازل کے اندر الگ آبادی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی فاصلے پہ رہتے تھے مسجد نبوی سے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مدینہ کی آبادی تھوڑی پھیلی ہوئی تھی، لیکن مسجد نبوی کو اگر آج کی مسجد نبوی کو دیکھیں تو آلموسٹ اس وقت کا مدینہ وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے. آبادی تو یعنی اس وقت تھوڑی تھی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن صحیح. اس کی اور پھر اس وقت کا جو قبائل کا نظام تھا تو انہوں نے اپنی جس طرح سے ٹیریٹری ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے قبیلے کی زمین ہے، تو ہر قبیلے نے جس طرح قریش ہے، قریش کو پتہ تھا کہ یہ مکہ اس کے مضافات یہ ہمارے ہیں. ثقیف والوں کو پتہ تھا کہ طائف اس کے مضافات یہ ہمارے ہیں. بنو حنیفہ والوں کو پتہ تھا کہ یہ والا ایریا جو ہے یہ ہمارا ہے. تو اس طرح سے اوس و خزرج یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور البتہ آبادی ان کی تھوڑی تھی کمپیریٹیولی اگر دیکھیں. سمجھ میں آ رہی؟ صحیح. جزاک. اچھا جی. اچھا تو ریلیجنز کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ کہاں کہاں ایگزسٹ کرتے تھے. اب تھوڑا سا ہم عربین پینسولا کو یا جزیرہ نمائے عرب کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ سیرہ بکس کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا کلیئر بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت کا جزیرہ نما عرب اس کی تقسیم کیا تھی اور آج کا جزیرہ نما عرب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، ایک تو جزیرہ نما عرب وہ اس کے اندر بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بعض لوگ چونکہ عربی زبان کو دیکھ کے وہ جزیرہ نما عرب کو کی تعین کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے ان سارے ممالک کو کہتے ہیں یہ بھی جزیرہ نما عرب ہے. جزیرہ نما عرب کا تعلق عربک لینگویج کے ساتھ نہیں ہے. آج جہاں جہاں عربی بولی جا رہی ہے اس کے ساتھ جزیرہ نما عرب کا تعلق نہیں ہے. جزیرہ نما عرب ایک اسپیسیفک، آپ یہ کہہ لیجیے کہ باؤنڈری ہے، ایک اسپیسیفک ایریا ہے، ایک اسپیسیفک ایریا آف لینڈ ہے جس کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے. جزیرہ نما کہتے ہیں
زمین کے اس حصے کو جس کی 3 سائڈ پہ پانی ہو. جزیرہ جس طرح سے کہا جاتا ہے جس کی چاروں سائڈز پہ پانی ہو, تو وہ حصہ زمین کا, یہ جو پکچر میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جس کی 3 سائڈز پہ پانی ہے, وہ یہ والا ہے. مطلب یہاں سے شروع ہوگا, اسے پرشین گلف بھی کہتے ہیں اور عربین گلف بھی کہتے ہیں. عرب دنیا اس کو عربین گلف کہتی ہے, اور جو ایران ہے وہ اس کو پرشین گلف کہتا ہے. تو جو بھی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے پرشین گلف کی یا عربین گلف کی ویسٹرن سائڈ ہے, جو باؤنڈری ہے قطر, کویت اور بحرین والا جو ایریا ہے, یہاں سے شروع ہو کے جو عمان ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ساؤدرن سائڈ پہ جو عربین سی ہے اس کے ساتھ سے ہوتا ہوا ریڈ سی کی ایسٹرن سائڈ, اس سے ہوتا 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 اوپر ساؤدرن سائڈ پہ جو اردن, فلسطین اور شام کے علاقے ہیں, اوپر سے ساؤدرن سائڈ سے, سوری نادرن سائڈ سے, یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس کو عربین پینسولا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ حصوں کو یا ممالک کو عربین پینسولا نہیں کہا جاتا. اس وقت جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ان ممالک میں, یعنی عربین پینسولا سے اوپر کے جو ممالک ہیں, فلسطین, اردن, شام, عراق, ان میں عربی زبان بولی بھی نہیں جاتی تھی. عربی زبان بعد میں بولی جانے لگی. یہاں پہ 6 صدی عیسوی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت یہاں عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی. اردن کے اندر, فلسطین کے اندر, شام کے اندر, عراق کے اندر نو. جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہ عربین پینسولا میں بولی جاتی تھی, اور وہ یہ ہے. یہ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو آلموسٹ 7 کے قریب کنٹریز ہیں. سعودی عربیہ ہے, یمن, عمان, کویت, بحرین, قطر اور یو اے ای. ان 7 ممالک کے مجموعے کو عربین پینسولا کہا جاتا ہے. اور اس وقت یہ والے حصے تھے اس کے بڑے بڑے آپ کے سامنے لکھے ہوئے. غسان ہے, ناردرن سائڈ سے اگر آپ شروع کریں, لخمیین یا بنو لخم بھی ان کو کہتے تھے, یہ والا لخم بھی کہتے تھے, لخمیین دونوں طرح سے پروناؤن کرتے ہیں اس کو. تو یہ والا دوسرا بڑا پارٹ تھا, بہت بڑا پارٹ تھا, جہاں یعنی زمین کے اعتبار سے بڑا حصہ, لیکن لوگ کم تھے. صحرا بہت زیادہ اس میں, کندہ کا علاقہ ہے, سینٹرل عربیہ. ٹرائبز تھے, بھرا ہوا تھا ٹرائبز تھے, مطلب مختلف ٹرائبز یہاں پہ آباد تھے. اور اسی کے ساتھ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ عربین پینسولا کی ویسٹرن سائڈ پہ حجاز, یہ بہت فیمس, سب سے فیمس جو پارٹ ہے اس وقت بھی اور آج بھی, جو سب سے زرخیز بھی تھا, سب سے زیادہ رونق بھی یہاں تھی, جس کا اثر و رسوخ بھی پولیٹیکلی اور ریلیجسلی سب سے زیادہ تھا, وہ حجاز تھا. اچھا, حجاز کی بھی آگے پھر تقسیم تھی. یہ جو ساحلی پٹی ہے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ, اس کو تہامہ کہا جاتا تھا. تہامہ, آپ تہامہ کا ورڈ بھی پڑھیں گے سیرا بکس کے اندر. تو یہ والی پٹی تھی, یعنی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ہے یہ تہامہ ہے. اور اس پورے ایریے کو حجاز کہا جاتا تھا, جس میں بڑے 3 شہر تھے, مکہ, مدینہ اور طائف, یا مکہ, یثرب اور طائف. سمجھ میں آ رہی نا. اور یہ تینوں وہ شہر ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا جزیرہ نما عرب کے اندر. مذہبی طور پہ بھی, یعنی اگر آپ بت پرست سمجھتے ہیں پورے کے پورے عربین پینسولا کو, جو کہ وہاں بت پرست تھے, بہت زیادہ بت پرست تھے, بت پرستی کا آپ یہ کہہ لیجیے کہ گڑھ تھا. تو اس بت پرستی کو لیڈ کرنے والے وہ حجاز کے اندر رہتے تھے, مکہ اور طائف کے اندر رہتے تھے. اچھا, طائف والے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہیں کسٹوڈین, اور لیڈرشپ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور مکہ والے اسپیشلی قریش وہ سمجھتے تھے کہ لیڈرشپ ہمارے پاس ہونی چاہیے, اور اسی وجہ سے ثقیف اور قریش کے کانفلکٹس بھی تھے. اچھا, جب ہم سفر طائف کو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کو ڈسکس کریں گے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو کیوں ترجیح دی تھی. اپنے مکہ سے جب اپوزیشن ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا, تو آپ طائف کیوں تشریف لے کے گئے. اس کی وجوہات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے بات آئے گی کہ طائف جانے کی مختلف وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی تھی کہ طائف میں جو قوم آباد تھی وہ
اس قوم کی دشمن تھی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم اور جبر کیا، یعنی قریش کے دشمن تھے وہ قریش کو اپنا حریف اور اوپوننٹ سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ مکہ جو بت پرستی کا مرکز ہے اس کی جو سرپرستی ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس کی بھی آگے پھر وجوہات تھی ملٹیپل. تو ثقیف کی قوم آباد تھی، طائف بڑا شہر ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں حجاز یہ بہت اہم پارٹ تھا جزیرہ نما عرب کا. حضرموت عمان. اچھا حضرموت جو ہے اس میں پھر دو اس کے پارٹ تھے، سب پارٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیر اور دوسرا یہ ہمیر اور یمن، یعنی یمن بڑا ایریا تھا اور اس کا ایک پارٹ تھا ہمیر. باؤنڈریز ان کی بدلتی رہتی تھیں. تو یہ بھی بہت فیمس تھے، ہمیر بھی بہت فیمس تھا. ابھی بھی آپ سیرہ بکس کے اندر پڑھیں گے. آج کے سیشن میں شروع میں نے بولا ہمیر کا بادشاہ تھا ذو نواس، تو ہمیر یہ اس وقت بھی ہمیر ہی اس کو کہا جاتا تھا، اور ہسٹری بکس کے اندر ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. یمن وہ بھی حضرموت کا حصہ تھا. تو یہ بڑے بڑے آلموسٹ کوئی 6 یا 7 کے قریب پارٹس ہیں عربین پینسولا کے، اور اس میں تقسیم تھا پورے کا پورا جزیرہ نما عرب. دوسرے اس میں آپ کو دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے پکچر. دیکھیں نا تھوڑا سا یہ بلاد الشام یہاں پہ آ گیا. یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ یہاں جو عرب آباد تھے انہوں نے کرسچینٹی کو بطور ریلیجن قبول کر لیا تھا. اصل میں تھا یہ شام نہیں تھا، یعنی شام اس سینس میں کہ جو آج کا شام ہے وہ مختلف تھا، وہ مختلف ہے اس وقت کے شام سے. عربین پینسولا کے ناردرن پارٹ کو بھی شام لکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں جو عرب آباد تھے انہوں نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا اور رومن امپائر کا حصہ بن گئے تھے. اور رومیوں کے اس خطے کو جو اردن، فلسطین اور شام پہ مشتمل تھا اس کو بلاد الشام کہا جاتا تھا اس وقت. سمجھ رہے نا، ان سارے علاقوں کو شام کہا جاتا تھا، بلاد الشام کہا جاتا تھا. تو اس میں بھی آپ کو وہی والے آلموسٹ حصے جو ہیں وہ دکھائی دیں گے. اچھا اس میں آپ کو ٹرائبز بھی ملیں گے، ملٹیپل جو ٹرائبز آباد تھے. سمجھ رہے نا، جو پہلی تقسیم ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی تفصیلی تقسیم ہے اسپیشلی ٹرائبز کے حوالے سے کہ کون کون سے ٹرائبز تھے اور کہاں کہاں ایگزسٹ کرتے تھے، وہ اس پکچر میں آپ کو ملے گا. یہاں قریش بھی لکھا ہوا ہے، خزاع لکھا ہوا ہے، اس طرح سے غطفان، بنو غطفان والے ثقیف اور غطفان والے قریب قریب آباد تھے طائف کے قریب میں. سمجھ میں آ رہی نا. تو بنو اسد ہے، اس طرح سے بنو حنیفہ کی میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جو مسلمہ کذاب کا قبیلہ ہے. سمجھ میں آ رہی. بنو تغلب یہ بڑا اسٹرانگ قبیلہ تھا. یہ جو غسان اور لخمیین کی باؤنڈریز پہ آباد تھے یہ والے لوگ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حملے کرتے رہتے تھے یوزلی رومنز اور پرشینز پہ. اور یہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، ایک مقولہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لو ابطأ الاسلام قلیلا لاکلت بنو تغلب الناس. اگر اسلام آنے میں کچھ اور تاخیر ہو جاتی، لو ابطأ الاسلام قلیلا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں اور کچھ اگر تاخیر ہو جاتی تو لاکلت بنو تغلب الناس، تو تغلب والے سارے لوگوں کو کھا جاتے. مین یہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے اور ظلم اور جبر ان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ کسی کو بھی نہ چھوڑتے. یہ جب آپ عربک لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو اس طرح کے تغلب کے حوالے سے مقولے آپ کو ملتے ہیں. تو خیر بنو تمیم بڑا فیمس قبیلہ تھا، اس کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. اچھا اور کون کون سا ہے کہ یہ قبائل حوازن ہیں. یہ دیکھیں حوازن اور ثقیف والے، یہ سوری میں غطفان کو کہہ گیا، وہ قریب تھے. حوازن اور ثقیف یہ قریب قریب قبائل تھے آباد، طائف کے قریب میں یہ لوگ آباد تھے. تو قبیلہ بنو دوس حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ یمن کی طرف سے آئے تھے. دیکھیں ساؤدرن سائڈ ہے قبیلہ دوس، تو یہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا تھا. تو ملٹیپل ٹرائبس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ والا میپ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا عربوں کی کچھ خوبیاں اور خامیاں ان پہ مجھے بات کرنی تھی، لیکن ابھی ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس پہ ہم
بات کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ سیشن میں بات کر لیں گے. 2 چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ اس حوالے سے بھی، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، چند ایک پیجز ہیں، وہ اگر آپ لوگ پڑھ کے آئیں گے تو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ عربوں میں کیا چل رہا تھا. ایک تو آپ لوگ صحیح بخاری کی ایک حدیث کو پڑھیں گے. یعنی بعض دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں، اگر وہ مشہور ہو اپنی خامی کے حوالے سے، تو ہم اس کی خامیاں ہی ذکر کرتے ہیں، اور ایسا تاثر بن جاتا ہے کہ شاید خامیاں ہی خامیاں تھی، خوبی کوئی تھی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ عربوں کے حوالے سے بھی ایسے ہیں. جب ہم عربوں پہ بات کرتے ہیں، خاص کر زمانے جاہلیت پہ، تو بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ان میں تو خامیاں ہی خامیاں تھیں، خوبی کوئی تھی نہیں، لیکن ان میں خوبیاں بھی تھیں. دیکھیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں بات کریں، اگر خامی ہے تو اگر خامی پہ بات کر رہے ہیں تو خامی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. عربوں کے اندر جتنا کو میں نے پڑھا ہے، یا آپ لوگ بھی جو چیزیں 2 ایک میں آپ کے سامنے بھی شیئر کرنے لگا ہوں، آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں بعض ایسی خوبیاں بھی تھیں جو آج ہمارے اندر بھی نہیں ہیں. مین تعلیم ہے اسلام کی، اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، لیکن وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے. اسپیشلی اگر میں ان شارٹ آپ سے عرض کروں تو عربوں میں آپ کو اسپیشلی مکہ کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت یا ولادت سے بھی پہلے، جس ٹائم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو عربوں کے اندر منافقت نظر نہیں آئے گی، ہیپوکریسی نہیں تھی. مین اگر ان کو کوئی بات اچھی لگ رہی ہے تو وہ بولیں گے اچھی ہے، اگر بات بری لگ رہی ہے تو کہیں گے بری، بھائی ٹھیک نہیں ہے یہ. اگر انہوں نے کچھ ماننا ہے تو مان لیں گے، اگر انکار کرنا تو کہیں گے نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. ہاں، ان کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، اس میں روڈ بھی تھے اور سارا کچھ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایز اٹ از اس کو لے لیں، لیکن وہ بات کھری کرتے تھے، وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ تھے، اسٹریٹ فارورڈ تھے. بالکل صحیح مطلب فرمایا ٹو آپ دا نے. پوائنٹ بات کرتے تھے، ٹو 2 دی باتیں نہیں پوائنٹ، کرتے تھے. یہ ہے ٹو دی پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل کلیئر کٹ بات کرتے تھے. آپ اگر پڑھیں، اچھا جھوٹ نہیں تھا ان کے اندر، منافقت بھی نہیں تھی، جھوٹ بھی نہیں تھا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک سکرین آپ دیکھ رہے ہوں گے، صحیح بخاری یہ بک ہے پوری کی پوری، اور اس کا ایک چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر ہے صحیح بخاری کا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ نے، چھوٹا سا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. اس کی آخری حدیث ہے یہ والی، اس چیپٹر کے اندر آلموسٹ کچھ 6 کے قریب حدیث ہیں، اور ساتویں حدیث ہے اس بک کی، اور چیپٹر کی 6ٹھی حدیث ہے آلموسٹ. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اب دیکھیں نا، ساری کی ساری یہ ایک ہی حدیث ہے، اور اس کو آپ پڑھیں. اور یہ حدیث ہے کیا؟ یہ حدیث ہے کیا؟ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹرز لکھے تھے ملٹیپل جو امپائرز ہیں یا گورنرز ہیں ان کو، تو ایک لیٹر آپ نے ہرکلس کو بھی لکھا تھا جو رومن امپائر کا کنگ تھا اس وقت. اور ہرکلس نے لیٹر اوپن کرنے سے پہلے کچھ سوالات کیے تھے جناب ابو سفیان سے. یہ بات ہے صلح حدیبیہ کے بعد کی، سمجھ میں آ رہی نا، اور فتح مکہ سے پہلے کی. ابھی تک جناب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، اور لیڈ کر رہے ہیں اس اپوزیشن کو جو مسلمانوں کے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو رہی ہے، اور قریش مکہ کے سردار ہیں. تو اتفاق سے جس وقت لیٹر گیا ہے ہرکلس کے پاس، تو جناب ابو سفیان بلاد الشام میں فلسطین گئے ہوئے تھے، شام گئے ہوئے تھے. تو بادشاہ کے دربار میں ان کو لایا گیا، تو ملٹیپل سوالات کیے ہرکلس نے جناب ابو سفیان سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ ذرا پڑھیں ان سوالات کو ون بائی ون. سر اس حدیث کا ریفرنس فائنلی ریپیٹ کر دیں گے؟ صحیح بخاری کا پہلا چیپٹر ہے اور اس کی آخری روایت ہے. صحیح بخاری کا فرسٹ تھینک چیپٹر یو ہے سر. اور اس کی آخری روایت ہے، 7 نمبر حدیث ہے. اس کو آپ مکمل ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربوں میں کیا چل رہا تھا. ایون کہ مطلب بدترین دشمن ہونے کے، جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ غزوہ بدر کیا، غزوہ احد کیا، بیٹل آف ٹرینچ ہوئی،
اور اس کے بعد جب عمرہ کے لیے گئے تو عمرہ کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. پھر ٹریٹی آف حدیبیہ سائن ہوئی, اور ان سارے مواقع پہ بدر چھوڑ کے بقیہ سارے مواقع پہ جناب ابو سفیان لیڈ کر رہے قریش کو. اور جب ہرکلس نے سوالات کیے تو کیسے خوبصورت جوابات دیے, بالکل ایکچوئل جو پوزیشن تھی وہی بیان کی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ ذرا اس کو دیکھیں. میں جو کوالٹیز کے افلاس بھی تھے, خامیوں میں بھی ہم بات کریں, عربوں میں کیا تھا. اگر ان میں بہادری تھی تو بہادری ایک دوسرے کے قتل و غارت میں استعمال ہو رہی تھی. کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ بکرین اخینا علم نجید اللہ خانہ, کہ کبھی کبھی اپنے بھائی بنو بکر قبیلے پہ ہی حملہ کر دیتے اگر ہمیں لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی اور قبیلہ نہیں ملتا. مطلب لڑائی ہم نے کرنی ہے, اگر کوئی اور مل جائے گا تو اس سے لڑائی کریں گے, نہیں ملے گا تو اپنے بھائی سے ہی لڑائی کر لیں گے. تو یہ ان کا فلسفہ تھا. اس میں ہم بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں. ان کی شعر و شاعری میں مطلب وہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کیا چل رہا تھا ان کے اندر, کیا خامیاں تھیں اور کیا خوبیاں تھیں. اچھا, دوسرا ایک تو یہ آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیں گے, صحیح بخاری فرسٹ چیپٹر کی جو آخری حدیث ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ایک میرا آرٹیکل ہے جو یو ایم ٹی لاہور کے ریسرچ جرنل میں پبلش ہوا تھا. یہ ہے تو عہد نبوی میں مدنی معاشرے کی سیاسی, سماجی اور معاشی اصلاحات کے بارے میں ہے. بہت مختصر سا تجزیہ ہے, لیکن اس ٹاپک کے حوالے سے اسپیشلی جو ہم عربوں کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس آرٹیکل کے جو فرسٹ 5 پیجز ہیں وہ آپ لوگ پڑھیں. دور جاہلیہ عرب سماج, اس میں وہ بک ڈاکٹر جواد کی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, المفصل فی تاریخ العربی قبل الاسلام فی الجاہلیہ. عربک میں پتہ نہیں انگلش ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے نہیں, تو آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں عربوں کو ان ڈیٹیل پڑھنے کے حوالے سے تو بڑی شاندار کتاب ہے. اس آرٹیکل میں بھی آپ کو اس کے ریفرنسز ملیں گے. تو دور جاہلی کا عرب سماج یعنی ایگنورنس ٹائم کا جو عرب سوسائٹی ہے, عربین جو سوسائٹی ہے, وہ آپ کو اس کی تھوڑی سی پکچر ملے گی کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور ان میں چل کیا رہا تھا, مورلی کیا چل رہا تھا, ایتھیکلی اور ریلیجسلی کیا چل رہا تھا, ان میں ان کی خوبیاں کون کون سی تھی, اوصاف کون کون سے تھے, پھر کیسے نیگیٹو سینس میں ان کو یوز کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فرسٹ 5 to 6 پیجز جو ہیں وہ آئی تھنک اس حوالے سے آپ کو فائدہ دیں گے کہ آپ عربوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں, مطالعہ کریں. تو نیکسٹ سیشن میں ہم عربوں کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو ریلیجس اور پولیٹیکل دنیا ہے وہ کیا کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ, اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ چیزیں پڑھ کے آئیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہاں ہم رکیں گے, 2 منٹ رہ گئے تو سوالات لیتے ہیں آپ کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے. شیخ یہ پی ڈی ایف جو ہے نا وہ ریلیونٹ بکس کے اندر اویلیبل نہیں ہے, آپ کا جو ریسرچ والا یہ کائنڈلی اپلوڈ کر میں دیجیے اپلوڈ گا. کر دیتا ہوں, میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. اور ایک اور ریکویسٹ شیخ صاحب سے کی تھی, سیرت اور شاعری والی ایک بک تھی, وہ بھی اس میں نہیں ہے, وہ کائنڈلی وہ بھی کر دیجیے گا. سیرت اور شاعری, سیرت شاعری میں نے نا اس میں آپ نے جس دن شیئر کی تھی نا بکس, ادھر دیکھی تھی میں نے. اچھا میں دیکھ لیتا ہوں, میں شیئر کر لوں گا, دیکھ جزاک. لیتا ہوں. جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ بس سن رہے ہیں نا آپ لوگ. مجھے بعض دفعہ جب آپ کے سوالات نہیں آتے تو خیال ہوتا ہے کہ بھائی سن بھی رہے ہیں نہیں سن رہے. نہیں سن رہے ہیں, سن رہے ہیں. اچھا سر چلیے, مجھے ایک بات ہے. سمجھ بھی رہے ہیں. چلیے الحمدللہ. جی انعام صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سر یہ جو آپ نے سارے میپس دکھائے اور ساری جو چیزیں اس کی جو بتایا کہ یہ سارے جو ایریاز اور سب چیزیں بتائیں, سر یہ تو یاد نہیں رہے گا. تو کوئی ضروری نہیں ہے, اب اس کو ایسے میمورائز تو نہیں کرنا, آپ جسٹ اس کو گو تھرو کرنا ہے. چیزوں کو کبھی بھی اپنے اوپر برڈن نہیں بنائیں, آپ سنیں, اسٹڈی کریں اور گو تھرو کریں بس. تو انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں اگر سے یہ لگتا ہے کہ وہ چیز بھول گئی ہے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا پڑھا ہوا 100% آپ کے ذہن سے ریموو ہو جائے. اس کا اثر بھی رہتا ہے, اور جب آپ کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت وہ چیز یاد بھی آ جاتی ہے, آپ کو فائدہ دیتی ہے. کبھی بھی سر پڑھا ہوا اور نہ پڑھا ہوا برابر نہیں ہوتے. جس نے گو تھرو کیا ہے وہ, اور جس نے نہیں کیا, دونوں برابر نہیں ہوتے, دونوں فرق ہوتے ہیں. سمپل سی چیز ہے.
جیسا آپ نے 2 بکس کا کہا تھا، تو ایک بک کا تو میں نے سارٹ کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کل، تو میں نے اس کا تھوڑا سا ہی مجھے موقع ملا پڑھنے کا، تو اب میں نے پڑھ تو لیا، مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا، پکچر ہے میرے دماغ میں، لیکن اگر مجھے ایسے کسی کو بتانا ہو تو میں ابھی اتنے اچھے سے بتا نہیں سکوں گی کہ یہ چیزیں ہیں، یہ وہ میں بھول جاتی ہوں، پھر ایک آئیڈیا ہو گیا کہ کیا حالات ہے، اس پہ کیا پرابلمس آ رہے تھے، اور کہ ایسے لیڈ اوور پاور تھا بس دوسروں لوگوں پہ. یہی مقصد تھا جو آپ کو حاصل ہو گیا، اور جب انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کا اسٹڈی کا وہ بڑھتا رہے گا تو بتانے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی، تو آپ بتایا بھی کریں گے، اسی کلاس میں بتایا کریں گے انشاءاللہ. ہوپفلی انشاءاللہ. جی بہت تھینک شکریہ. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ہم ختم کریں سر گے. جی میرے ایک سوال تھا. جی پلیز پلیز حسن صاحب. جی حسن صاحب. میرا ایک سوال تھا کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عرب کے بارے میں بات کریں گے، یہ ہمارے حضرت پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے کہ عرب میں جو لوگ رہتے تھے اس کے بارے میں بات کریں گے؟ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں جو کچھ چل رہا تھا، عرب کیا کر رہے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی خوبیاں خامیاں کیا تھیں، ان پہ بات کریں گے. پھر جب یہ بات کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ بات شروع ہوگی. یہ ایک اوور ویو کے ٹائپ پہ ہے کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کے حالات پڑھیں گے. جی بالکل، یہ ایک اوور ویو سا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بعد میں آپ نے کن چیزوں کو اوکے سر، تبدیل تھینک کیا، یو. کن چیزوں کو تبدیل کیا، کیا اصلاحات کی ہیں، یہ انڈرسٹینڈ اچھے سے کر سکیں، اس لیے یہ اوور ویو لینا ضروری ہے. ایکچولی یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت بالغہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب